کے ساتھ کر لیں گے, عوام پاکستان کے ساتھ کر لیں گے, لیکن آج وہ توقعات جو تھوڑی سی کسی کو تھیں وہ توقعات غلط ثابت ہوئی ہیں. اور ان 5 ججز نے آج محفوظ فیصلہ سنایا ہے. ان 5 ججز کی بینچ کی صفائی جسٹس محمد علی مظہر کر رہے ہیں. جسٹس محمد علی مظہر آپ ان کو دیکھ رہے ہوں گے جو لائیو پروسیڈنگ ہوتی ہے مخصوص نشستوں کی, تو جسٹس امین الدین خان, حاجی امین الدین خان صاحب کے بالکل لیفٹ جو بیٹھے ہیں یہ محمد علی مظہر صاحب ہیں. یہ محمد علی مظہر صاحب وہ جج ہیں جو ان 8 ججز میں شامل تھے جنہوں نے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. لیکن 26 آئینی ترمیم کے بعد پھر حکومت نے ان کو اپنے قریب کیا, حکومت نے ان کو آئینی بینچ میں شامل کیا. آئینی بینچ میں جب حکومت نے ان کو شامل کیا, ان کو امین الدین خان کو, جمال خان مدوخیل کو, تو اس کے بعد سے یہ اپنے ہی جو فیصلہ تھا 8 اپنی بینچ کے جو ان 8 ججز کا حصہ تھے اس فیصلے کے خلاف ریمارکس دے رہے ہیں, مخصوص نشستوں کے کیس میں سوالات کر رہے ہیں. اور یہ وہی محمد علی مظہر صاحب ہیں جنہوں نے بلہ چھینا تھا, جنہوں نے قاضی فائزی صاحب اس گھٹیا, مکروہ, نیچ, غلیظ, خبیث اور گندے انسان کے ساتھ بیٹھ کے محمد علی مظہر وہ جج تھا جس نے بلہ چھینا تھا, اور تیسری جج ہیں وہ جسٹس مسرت ہلالی تھی. اور پھر یہ وہی محمد علی مظہر ہیں جنہوں نے ملٹری کورٹس کے کیس میں کہا کہ سویلینز کا بالکل ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے اور یہ الاؤ ہے ملٹری کو کہ وہ جس پاکستانی کو چاہے اٹھا کر لے جائے اور ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں کرے, جیسے مرضی کرے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ وہ محمد علی مظہر ہیں. تو اب اور یہ وہ محمد علی مظہر ہیں کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وسیم ملک صاحب نے اور مریم نواز خان صاحب نے یہ خبر دی کہ جب 8 ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت 8 ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت پاکستان کے ان آفیشلز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے جو اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. لیکن 2 یہ جج تھے جو اس وقت کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن, سکندر سلطان راجہ, حکومت, شہباز شریف, ان کے خلاف کسی طرح کی توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہونے دیں گے. اور پھر توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوئی اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ, الیکشن کمیشن نے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا. یہ وہ محمد علی مظہر صاحب ہیں. تو محمد علی مظہر صاحب اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے. ان کے ساتھ ایک جسٹس نعیم اختر افغان, جسٹس شاہد بلال حسن, جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صلاح الدین پنور. اب جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال حسن کا تو اندر کو بھی نظر آ رہا تھا. کسی کو عام پاکستانی جس کا جوڈیشل ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا آئین قانون کی اس کو کوئی فہم نہیں ہے, اس سے بھی آپ پوچھتے تو وہ یہ بتا سکتا تھا کہ یہ 2 جج کدھر جائیں گے, محمد علی مظہر صاحب اور شاہد بلال حسن صاحب. لیکن ایک جج جو عید کی چھٹیوں سے پہلے تک ایسے سوالات کر رہے تھے کہ 100% کنفرم تھا کہ صلاح الدین پنور صاحب جو ہیں وہ آئین کے ساتھ جائیں گے, قانون کے ساتھ جائیں گے, اپنے حلف کے ساتھ جائیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے جو پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ضروری ہے, جو ان کے حلف کے مطابق ضروری ہے. لیکن پھر چھٹیاں ہوئیں, وہ رات جب پڑ جائے تو پھر مسئلے ہو جاتے ہیں. یہاں تو کئی راتیں پڑ گئیں اور پھر جب عید کے بعد وہ آئے تو بدلے سے سرکار نظر آتے تھے. اور کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے ولاگز بھی کیے اور انہوں نے کہا کہ صلاح الدین پنور صاحب مکمل طور پہ خاموش ہو گئے ہیں. اور پھر آپ نے کل دیکھا کہ نعیم اختر افغان صاحب نے یہ کہا, کل انہوں نے کہا کہ بھٹو کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا کہ وکیل ڈیلے کرتے گئے, ججز ٹرانسفر ہوتے گئے. انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ جتنی آپ تاخیر کر رہے ہیں اتنا انہوں نے اشارتاً کہا کہ ججز پہ پریشر آ رہا ہے اور کوئی جج ٹوٹ جائے گا, کوئی جج اپنے حلف سے دور چلا جائے گا. اور آج وہی ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے. میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ اور مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ 3 ججز کے پورے کریئر کا فیصلہ کرے گا. اور وہ 3 ججز کون سے جو نئے آئے ہیں, جو نئے آنے والوں میں سے, یعنی نئے آنے والوں میں سے عامر فاروق صاحب کا پورے پاکستان کو پتہ ہے وہ کس طرف جائیں گے. علی باقی نقوی صاحب کا ہر ایک کو پتہ ہے وہ کدھر جائیں گے. جس کسی کا اگر ایوریج IQ لیول بھی ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ علی باقی نقوی صاحب اور عامر فاروق صاحب کدھر جائیں گے. لیکن 3 ججز کا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 2 کیسز, ایک مخصوص نشستوں کا کیس اور ایک یہ ججز کی سینیارٹی والا کیس جو ہے, یہ 3 ججز کے کریئر کا فیصلہ کریں گے. ایک شکیل احمد صاحب, ایک صلاح الدین پنور صاحب اور ایک ہاشم خان کاکڑ صاحب. تو آج صلاح الدین پنور صاحب کے اگلے 6 سال کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ صلاح الدین پنور صاحب آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نون کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس طرف کھڑے ہوں گے, اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو آج صلاح الدین پنور صاحب نے اپنے اگلے 6 سالہ کریئر کا فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے ان 2 ججز کا ساتھ دیا ہے, جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال حسن کا. تیسرے جج صلاح الدین پنور, انہوں نے ان 3 ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کو درست قرار دیا ہے اور صدر جسٹس یحییٰ خان ان تمام کے اقدامات کو بالکل درست قرار دیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو ان ججز کی سینیارٹی کا معاملہ ہے اور کہ ان کی یہ جو ججز ہیں ان کی سینیارٹی کیا ہوگی, یہ اور ساتھ ان کی جو ٹرانسفر ہے وہ مستقل ہوگی یا عارضی ہوگی. ان 2 ایشوز پہ ان 3 ججز نے کہا ہے کہ فیصلہ
صدر پاکستان آصف علی زرداری کریں گے. اب بچے کو پتہ ہے کہ یہ صدر پاکستان کیا فیصلہ کرے گا. ان 3 ججز نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہے. اور میں اتفاق کرتا ہوں ان سے حلیمہ خانم صاحبہ سے. انہوں نے کہا کہ جو ججز بھی شرمناک فیصلے دیں گے، اپنے حلف سے غداری کریں گے، ان کی آنے والی 10 نسلوں کو بھی پاکستان کے لوگ نہیں بھولیں گے. تو اب ان 3 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز، آزاد ججز اور عمران خان صاحب اور بار کونسلز کی پیٹیشنز مسترد کر دی ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرانسفر درست ہے. ساتھ انہوں نے 2 سوالات کو طے کرنے کے لیے، ان کا جواب طے کرنے کے لیے کہ یہ ٹرانسفر عارضی ہوگا یا مستقل اور سینیرٹی کیا ہوگی، یہ فیصلہ کریں گے آصف علی زرداری. آصف علی زرداری جو اپنی مرضی سے رات کو سو نہیں سکتے. کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ جب 26 آئینی ترمیم ہونی تھی اور پہلی اٹیمپٹ ہوئی تھی تو ایک رات آپ کو یاد ہوگا، تاریخ مجھے بھول گئی ہے، جس رات یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آج رات کو لازمی 26 آئینی ترمیم ہوگی. تو ہمارے ایک دوست نے رپورٹ کیا کہ آصف علی زرداری کو کے جو سٹاف ہے اس کو کہیں سے حکم آیا اور کہا گیا کہ آج آصف علی زرداری کو نیند کی گولی نہیں کھانے دینی، اس کو نہیں سونے دینا، اس کو ساری رات جگانا ہے، کیونکہ ہم نے آج رات کو آئینی ترمیم کرنی ہے اور رات کو ہی زرداری سے دستخط کروانے ہیں. وہ زرداری جو اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا، وہ زرداری اور وہ بلاول بھٹو، وہ پیپلز پارٹی جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی منافق جماعت ہے، وہ زرداری اب بیٹھ کے فیصلہ کرے گا. اللہ کی شان ہے. اور یہ فیصلہ دیا ہے محمد علی مظہر نے، یہ فیصلہ دیا ہے شاہد بلال حسن نے، یہ فیصلہ دیا ہے صلاح الدین قمر نے، اور 2 جو ججز ہیں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد، انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرانسفر بدنیتی پہ مبنی ہے. انہوں نے ان ٹرانسفرز کو کالعدم کر دیا ہے. سینیارٹی کا، عارضی یا مستقل کا تو سوال ہی الگ ہے. جو ریٹن آرڈرز ہیں وہ ریٹن آرڈر آج کیا ہے 3 ججز کا، 2 ججز کا اختلافی نوٹ بھی کچھ دیر میں آ جائے گا، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. لیکن پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک مکروہ، شرمناک اور سیاہ فیصلہ آج ان ججز نے سنایا ہے، جنہوں نے ان 3 ججز کی ٹرانسفر کو درست قرار دیا ہے. اور انہوں نے کہا یہ بالکل درست ہے. اور جسٹس جائیہ خان آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پہلے ہی صحافیوں کو کہہ چکے کہ جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، میں نے گلدستہ بنا دیا ہے. میں ان 3 ججز کو لے کے آیا ہوں. تو آج یہ فیصلہ آیا ہے. عمران خان صاحب، بار ایسوسیشن اور 5 ججز کی پیٹیشنز، ان کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں اور 3 دوشی کے تناسب سے مسترد ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے. لیکن یہ ایک شرمناک فیصلہ جو ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے. باقی جو تفصیلات ہوں گی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کی ہم سب کا حامی ناصر.